نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں، ارشاد ربانی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، خوب اتر آیا، اور پھر اس جلوے اور محبوب کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ بلکہ اس سے کم کا رہا۔ تو اس جلوے سے کیا مراد ہے، اور اس یعنی کون کس کے قریب ہوا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام سے قریب ہوئے، یعنی شب معراج نبی کریم علیہ السلام کے سے جو قریب ہوئے وہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام قریب ہوئے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ دوسرا قول جو درست ترین قول ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام سے قریب ہوا اپنی لطف اور رحمت کے ساتھ۔ اس کی تائید بھی ہوتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا قرب ہے، یعنی شب معراج نبی کریم علیہ السلام سے اللہ رب العزت بہت زیادہ قریب ہوا اپنی لطف اور رحمت کے ساتھ۔ بخاری شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، حدیث ہے، اور جبار رب العزت قریب ہوا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا قرب ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے قریب ہوا۔ اب قوسین کا مطلب دو ہاتھ بھی کر سکتے، دو کمانے بھی کر سکتے، مطلب بہت زیادہ قرب مراد ہے، بہت زیادہ نزدیکی مراد ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ شب معراج اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ اہل سنت کا نظریہ، جمہور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، نبی کریم علیہ السلام کا خاص ہے۔ دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دعویٰ کرے گا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا خاص ہے۔ ہاں، خواہ میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسے کہ اشیات علامات میں موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور بھی کئی کابر علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، لیکن دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو جمہور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ شب معراج نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ۔ بہرحال اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو شب معراج نہیں دیکھا بلکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو اس والے سے دو قول ملتے ہیں، تو ایسا شخص گمراہ نہیں اور نہ ہی اہل سنت سے خارج ہے۔ اس وجہ سے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو بار خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے، کئی بزرگوں کو ہوا بھی ہے، لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ کوئی کہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار مجھے ہوا ہے تو پھر یہ کفر ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاص ہے۔ ہاں، جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار مومنین کو ہوگا، مردوں کو بھی ہوگا، عورتوں کے والے سے اختلاف ہے، لیکن حق یہ ہے کہ عورتوں کو بھی جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ یعنی جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس کا جو انکار ہے نا، وہ وابی دیوبندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ بہرحال اس حوالے سے دو قول ملتے ہیں، لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے۔ اور دوسری بات، اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو تو نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ دیکھا ہے، تو اس حوالے سے خصوصیت کیا رہی؟ تو اس حوالے سے جو درست قول ہے، وہ راجح قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج اللہ رب العزت کو دیکھا سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، خوب تر ہوا، قریب ہوا، دو ہاتھوں دو کمانوں بلکہ اس سے قریب کا بھی فاصلہ رہا۔ تو اس سے مراد بہت زیادہ قرب ہے، بہت زیادہ نزدیک ہے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اثر کا ذریعہ ہے۔